اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے۔ کس کو منع کیا ہے؟ ہم امت محمدیہ کو منع کیا ہے، ان لوگوں کو منع کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں اور کلمے میں جو گواہی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ، ان کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کیا اے امت محمدیہ کے لوگوں تم ہوشیار رہنا، تم خبردار رہنا، کیا اے لوگوں ان کی طرح مت ہو جانا جو لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کس کے بعد؟ علم کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اس چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہم مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ جائیں۔ یہ قرآن کا واضح فرمان ہے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے، جو لوگ گروہوں میں بٹ گئے، ایک کلمے کا نام لینے کے بعد جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر جو ہمارے گھروں میں موجود ہے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اے لوگوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، جن کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے مسلمانوں، اے میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگ عنقریب کئی فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور اپنے آپ سے پہلے آنے والوں کی پیروی کرو گے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یعنی مکمل طریقے سے ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انہی کی تقلید کرو گے، اور وہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آج کیوں اختلاف ہے؟ کیوں انتشار ہے؟ یہ قرآن جب ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ان کی تعلیمات ایک ہے، تو اتنے مذاہب کیوں پائے جاتے ہیں؟ آپ اپنے ذہنوں سے اس کا سوال کیجئے اور یقین مانیے کہ سب صحیح نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے تو فرما دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہی صحیح راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سارے کے سارے راستے غلط ہیں، ان پر جانا یہ اپنے آپ کے لیے خطرہ مول لینا ہے۔ اسلام تو ایک تھا، مسلمان تو ایک تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہیں اللہ رب العالمین نے مومن کہا ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، ایک اسلام کو مانتے تھے۔ پھر اسلام کے اتنے ٹکڑے کہاں سے ہو گئے؟ پھر اسلام کے اتنے حصے کہاں سے ہو گئے؟ اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگوں یہ میرا جو راستہ ہے، جو میری رسی ہے، یعنی اسلام دین جو ہے، جو قرآن ہے اور جو حدیث ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک ہی راستے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا صراطی، صراطی یہ واحد ہے، ایک وچن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا راستہ جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوا، تو اے لوگو تم اسی کی اتباع کرو، اسی کو مانو۔ فلا تتبعوا السبل، مختلف راستے جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ فتفرق بکم عن سبیلی، اگر ایسا کرو گے تو جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس سے تم بھٹک جاؤ گے اور اس کے بعد تمہارا انجام برا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے، اور انجام ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف و انتشار کا انجام کیا ہوا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سب کو معلوم ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ مسجدوں میں پوسٹر لگایا گیا کہ کلمہ پڑھنے والے شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، قرآن، اسلام اس بات کی تعلیم دے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہمارا جو ہے رویہ یہ ہو کہ ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلم بھائی کو اپنے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اے لوگوں
جو عقل و خرد رکھتے ہو، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، اگر یہ آپس میں کسی مسئلے میں لڑ جائیں، وہ مسئلہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، یہ فرقوں میں بٹ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اپنے بھائیوں کو سیدھا راستہ اور صحیح راستہ بتلا دو۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور یہ ہے اسلام۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے کلمہ گو ہیں، جو مشرک نہیں ہیں، جنہوں نے دین کو کئی حصوں میں نہیں بانٹا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بھائی ہیں۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کتنا پیارا انداز ہے، کیا ہے اسلام کی تعلیم کہ آپ بھائی بھائی بن کر رہو، لیکن ہم نے مسالک میں بانٹ کر آج نفرت کی تعلیم دینا شروع کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج مسلمانوں کا الگ الگ طریقہ ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا ایمان بھی ایک ہے، لیکن اس کے بعد حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر حصہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ اگر ہم آج متحد نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم اتحاد کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اگر ایک کلمے کا اقرار کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو بہت ہی بڑے نقصان کے لیے تیار رہیے۔ علامہ اقبال نے دوسرے اشعار میں کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ کیا یہ لوگ مسلمان تھے؟ کیا ان کا اسلام پر عمل تھا؟ کیا مسلموں جیسا ان کا وتیرہ تھا؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، تمہاری وضع اور قطع جو ہے وہ نصرانیوں جیسی ہے، تمہارے تمدن، تمہارا تہذیب اور کلچر جو ہے وہ یہودیوں جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی علماء جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح بات اپنے امت کو نہیں بتلائی، اس لیے کہ اگر وہ لوگ بتلاتے تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی، ان کو نظر و نیاز نہیں ملتے، ان کی گھر کی روٹی نہیں چلتی، اور وہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی وہی حالت ہے۔ آج ہم لوگ نہ جانے کون کون سے چیزیں انجام دیتے ہیں جن کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور علماء بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، علماء بھی اسے صحیح گردانتے ہیں، حالانکہ نہ تو اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ تو آج اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور جا کر دیکھیے کہ کیا سب صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہی مستقیم راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے آپ نمازوں میں دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ واحد کی عبادت کرو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، ولا تتبعوا السبل، اور مختلف طریقوں کی پیروی مت کرو، مختلف طریقے مختلف راستوں پر مت جاؤ، فتفرق بكم عن سبیلی، اگر آپ مختلف راستوں پر جاتے ہو تو آپ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ قرآن کے الفاظ ولا تتبعوا السبل، آپ مختلف راستوں کی پیروی مت کرو، اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اور جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کے درمیان جیسا اتحاد تھا، جیسا ان کا جذبہ تھا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے، ہمیں بھی ویسے رہنے اور ان کے روش پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔